السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور قالو ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود، مشرکین، عیسائی، اتخذ بنا لیا، پکڑ لیا، اللہ نے، والدن بچہ۔ یہ والدن کا جو لفظ ہے سمجھ لیں، اس کا معنی صرف بیٹا نہیں، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولد۔ اور یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہو، ایک سے زیادہ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، تو بچہ۔ یہ ان سب کا احاطہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کئی گمراہ فرقوں نے اللہ کا ایک بیٹا قرار دیا، کسی نے اللہ کی بہت سی اولاد قرار دی، کسی نے بیٹا قرار دیا، کسی نے بیٹی یا بیٹیاں قرار دیں۔ یہ مختلف قسم کی گمراہیوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے اس میں۔ فرمایا وقالو، اور وہ بولے، اتخذ اللہ، کہ اللہ نے بنا لیا، والدن، کسی کو بچہ بنا لیا ہے اپنا۔ سبحانہ، سبحان، پاکی ہے، ہو، اس ذات کی، اللہ کی، یعنی اللہ تو پاک ہے اس چیز سے۔ اللہ کی نسبت سے تو یہ عیب ہے کہ وہ اللہ کسی کو بچہ بنائے، اپنا بیٹا بنائے، اپنی بیٹی بنائے، اپنی اولاد کسی کو بنائے۔ بلکہ لہو، اسی اللہ ہی کا تو اختیار ہے، ما فی السماواتی، اسی اللہ کی تو ملکیت ہے، ما، جو کچھ فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، پوری کائنات جو بھی ہے مخلوق ہے۔ خالق یا خالق کا وارث یا خالق کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کل، سب کچھ، لہو، اسی خالق کا، اسی اللہ کا، قانتون، قانت کی جمع ہے، قنوت سے نکلا ہے۔ قنوت کے معنی فرما برداری ہے۔ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، اظہار فرما برداری کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ تو قانت اس شخص کو کہیں گے جو فرما بردار ہو، فرما برداری کرنے والا ہو، اور جمع ہو گئی قانتون، وونو لگا کے جمع بنائی، فرما برداری کرنے والے۔ کل لہو قانتون، کائنات کی ہر چیز، ہر شخص، ہر مخلوق میں سے ہر ایک تکوینی طور پر تو اللہ کا فرما بردار ہے، بے شک اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، مگر اس پر عمل تو اللہ کے حکم کا ہو رہا ہے۔ اس کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، مرے گا اپنی مرضی سے نہیں مرے گا، اللہ کے حکم سے مرے گا۔ اس کے اور کئی معاملات ہیں جس میں وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، مانے نہ مانے۔ کئی مان کر چلتے ہیں، وہ تو واقعی قانت ہیں، اللہ ہمیں ویسا بنائے، مان کر چلنے والا بنائے۔ لیکن کئی ہیں نہیں مانتے، تب بھی ماننا تو پڑتا ہے، جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو وہ ماننا پڑتا ہے۔ تو تکوینی طور پر ہر چیز اللہ کی قانت ہے، یعنی فرما بردار ہے، تشریعی طور پر کوئی مانے نہ مانے۔ تو فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان غیر مسلموں نے، چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں، اس وقت کے مخاطبین، انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ نے بنا لیا ہے، والدن، اولاد بنا لی ہے۔ عیسائیوں نے کہا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہودیوں کا بھی ایک فرقہ بیٹے کا قائل ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے، کہ وہ بیٹا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد چن لی ہے، اولاد بنا لیا ہے، سبحانہ، حالانکہ اس کی ذات، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس قسم کی چیزوں سے، اس قسم کی مجبوریوں سے اللہ پاک ہے۔ اولاد تو ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ کسی کو بیٹا کیوں بنائے گا؟ اللہ کی تو سب مخلوق ہے،
اسی کا اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ مخلوق میں کوئی مقدس سے مقدس ترین ہو جائے، اللہ کے لیے مخلوق ہے، بیٹا تب بھی نہیں بنے گا اللہ کا، اللہ کی رشتہ داری اسے نہیں ملے گی۔ اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ کے تو اختیار اور ملکیت میں سب کچھ ہے، جو بھی ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مطیع ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب کا سب اسی اللہ کا فرما بردار ہے، سب اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تکوینی طور پر سب فرما بردار ہیں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ سیاق و سباق ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید حقیقی پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔